آج 10 دسمبر ہے اور پوری دنیا انسانی حقوق کے عالمی دن کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ آج کا دن یہ تقاضا کرتا ہے کہ دنیا اور اس کے مقتدر ادارے آگے بڑھیں، وہ انسان کو اس کے بنیادی شرف سے محروم نہ ہونے دیں، اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کی اظہار رائے کی جو آزادی ہے اور اس کی انڈیپینڈنس اور اس کا جو حق خود ارادیت ہے اس سے اس کو محروم نہ کریں۔ اور حق خود ارادیت کے لیے کشمیر میں کوئی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی خواب دیکھنے والی آنکھ سامنے آتی ہے تو قابض اور قاتل ہندوستان ایسے لوگوں کے قتل عام کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ 9 لاکھ سے زائد فوج جملہ انہیں اختیارات دے کر، عوامی حقوق کو قتل کرنے کا اختیار دے کر اس نے مسلط کر رکھی ہے۔ نوجوان ہزاروں کی تعداد میں غائب کیے جا رہے ہیں۔ مابرائے عدالت قتل عام کشمیر میں اس وقت عموم کی سرگرمی بن چکی ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو ریزی تو ایک عام بات بن چکی ہے۔ جتنی بھی پاپولر سیاسی قیادت ہے وہ 5 اگست 2019 کے بعد آج تک پابند سلاسل ہے اور انہیں جیلوں میں اور عقوبت خانوں میں اس انداز میں ڈال دیا گیا ہے کہ اگر وہ مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں تو انہیں علاج اور دوائیوں تک ایکسیس نہیں ہے۔ ان کی فیملی کا کوئی بندہ مہلک بیماری میں مبتلا کسی سیاسی قیدی کا حال معلوم کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اس وقت ہندوستان نے پیلٹ گنز کے ذریعے اور ریاستی جبر کے ذریعے اور اپنی قاتل افواج کے بے پناہ اختیارات کے ذریعے کشمیریوں کی آنکھوں سے آزادی کا خواب چھیننے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ کشمیریوں سے ان کا جھنڈا واپس لے لیا گیا، ان سے ان کا آئین واپس لے لیا گیا، ان سے ان کی اسمبلی چھین لی گئی اور اس طرح انڈین یونین ٹیریٹری میں انہیں منتقل کرتے ہوئے ایک بہت بڑی جیل جس میں 1 کروڑ 40 لاکھ قیدی ہیں اور دنیا اس اوپن ایئر جیل کے قیدیوں کا تماشا اس انداز میں دیکھ رہی ہے کہ میڈیا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کا شکار ہے۔ کوئی خبر اندر ہونے والے ناروا سلوک کی وہ ہندوستان کے زیر قبضہ کشمیر سے باہر نہیں آ رہی۔ 6 لاکھ انسانوں کی شہادت کے بعد بھی اگر انسانوں کا وہ بنیادی حق جسے حق خود ارادیت کہتے ہیں وہ 8 ارب دنیا اور اس کے مقتدر ادارے کشمیریوں کو نہیں دلا سکے تو آج پورے عالم میں انسانی حقوق کا دن منائے جانا کیا معنی رکھتا ہے؟